السلام علیکم۔ کہتے ہیں نظام میں بڑی خرابیاں ہیں، ہمارے ملک کے نظام میں واقعی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کمی بیشی ہے، لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتے۔ ہر کوئی جو ہے نا وہ تنقید حکومت پہ کرے گا، اسٹیبلشمنٹ پہ کرے گا، اپنی ریاست پہ کرے گا، اپنے سسٹم پہ کرے گا، سرکاری ملازموں پہ کرے گا، فوج پہ کرے گا، پولیس پہ تنقید کرے گا، لیکن اپنا اپنا طریقہ بتائیں، اپنے اپنے فیلڈ کا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایک آسان سا طریقہ جو سارے جو محکموں کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ میں ایک بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک محکمہ اس پہ عمل کر لے۔ تو ایک میں نے اگلے دن وہ ٹاٹا صاحب جو ہندو تھے، انڈیا کے بڑے مشہور صنعت کار ہیں، بہت بڑے، بہت ہی امیر آدمی تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ چلو مجھے نہیں پتا ان کا ایمان کیسا تھا، لیکن ہندو ہیں تو فوت ہم اچھا لفظ ہی بولیں گے۔ تو وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ ان کے جو کوئی دفتر تھا اس میں بڑے ملازم بھی تھے جو ایگزیکٹو کہلاتے ہیں، اور کوئی چھوٹے ملازم بھی تھے جو پی این وغیرہ ہوتے ہیں یا چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن شکایت کی کہ یہ نا ہمارا یہاں جو واش روم ہے جو ایگزیکٹو کا ہے وہ تو بہت شاندار ہے، بہترین ہے، اور جو چھوٹے ملازموں کے لیے ہے وہ واش روم بہت گندا ہے اور صاف ستھرا نہیں ہے اور بڑا برا حال ہے وہاں، تو یہ اس کا کچھ علاج کرے۔ تو اس نے جو ٹاٹا ہے اس نے کہا کہ یہ تو میں بڑی جلدی کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے وہ منتظم جو افسر ہیں ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو بہتر۔ انہوں نے کہا جی کچھ دن لگیں گے، مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگیں گے، ہم ٹھیک کروا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں تو 1 دن میں بھی اس کو ٹھیک کروا دوں گا، تو میں خود اس کا کرتا ہوں علاج۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اپنے ملازم کو کہا کہ یہ جو اوپر واش روم کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے جو ایگزیکٹو کی لگی ہے، یہ اتار کے تو وہ دوسرے ملازموں والے پہ لگا دو پلیٹ، اور وہ والی ادھر لگا دو، اور آج کے بعد یہ متبادل استعمال کریں گے، یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ اچھے والا واش روم استعمال کریں گے اور وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے والا 2 نمبر ہلکا جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو وہ ایک دن ایسا استعمال کیا، اگلے دن ٹھیک ہو گیا سب کچھ، کیونکہ وہ جو آفیسر تھے جنہوں نے استعمال کرنا تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں بڑی تنگی ہے۔ پہلے تو دوسروں کے لیے لوگ بنا لیتے ہیں کہ خیر ہے، چھوٹا سا ہے، خیر ہے، جو بھی ہے، لیکن جب انہیں خود محسوس ہوا کہ ہم یہاں استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے 1 دن میں ہی وہ سارا معاملہ ٹھیک کر دیا۔ تو میں کہوں گا کوئی بھی نظام جو ہے 2 دن میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر اسی طرح ہمارے اسکولوں کی بات لے لیں، ہمارے اساتذہ کرام جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ میرے دوست جو ہیں یہ برا بھی بنائیں گے میری بات کا، لیکن میں اصلی بات کہہ رہا ہوں جو ہے حقیقت ہے۔ تو میں نے بھی بچے اپنے پڑھائے ہیں اور گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پڑھائے ہیں، پرائیویٹ میں بھی پڑھائے ہیں، مکس ہی پڑھائے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کیا کہ وہ سارے گورنمنٹ میں لازمی پڑھاؤں اور سارے لازمی پرائیویٹ میں پڑھاؤں، بہرحال دونوں میں مکس کیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اگر ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھیں جہاں وہ خود پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑی جلدی معیار تعلیم بڑھ جائے گا۔ ہمارے ایک دوست پرنسپل ہے یہاں لاہور میں، ایک ہائی اسکول ہے بڑا اچھا، اس کے پرنسپل ہیں، تو انہوں نے ہمارے ایک بہت بڑے اعلیٰ افسر تھے پنجاب لیول کے، تو ان کا بچہ کوئی سپلی وغیرہ آ گئی میٹرک میں، تو انہوں سے مشورہ کیا، تو جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں اب داخل کرا دیں۔ تو انہوں نے وہ جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ پہلے تو وہ بھی جھجکے کہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، لیکن یہ جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے ضد کی کہ آپ میرے پاس داخل کرائیں، ہم کوشش کرتے ہیں، چونکہ نگرانی میں رہے گا اور بچہ قابو میں بھی رہے گا اور ہم اس کا اچھا خیال کریں گے اور پاس بھی ہو جائے گا۔ تو وہ بچے کو ادھر رکھا۔ اب اس کا یہ تھا کہ جو بڑے افسر تھے وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہلکا پھلکا وزٹ کر لیتے، کلاسوں میں نہیں جاتے تھے، بہرحال اساتذہ کو تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن انچارج کو کبھی بلا لیا، بھی پوچھا بھائی کیا حال ہے میرے بیٹے کا، کبھی کسی اور سبجیکٹ کے ٹیچر کو بلا لیا، پوچھا کہ کیا حال ہے۔ تو یہ جو اور پرنسپل صاحب تھے انہوں نے سارے اساتذہ کو کہہ دیا کہ دیکھیں ہمارے افسر اعلیٰ جو ہیں ان کا بیٹا یہاں پڑھتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ آ کے چیک کریں، یہ بچہ بھی آپ کی جو باتیں ہیں نا اصل والی یہ جا کے بتائے گا ان کو، تو پھر دیکھیں ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس کا بڑا پازیٹیو اثر ہوا، آپ یقین کریں پورے اسکول کی پڑھائی بہتر ہو گئی، اس کا معیار بہتر ہو گیا۔ اب وہ بڑے
فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ یہ آیا، وہ بچہ بھی بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا۔ لیکن یہ ایک مثال تھی۔ اس کے مخالف ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک راولپنڈی کا بہت بڑا سکول ہے وہاں فیمیل کا، اس میں ہم کسی مسئلے میں گئے اور وہاں بس اساتذہ کی میٹنگ تھی، تو وہاں پتہ چلا کہ 90 کے قریب جو ہیں وہ ٹیچر ہیں۔ تو یقین کریں 90 سے سوال کیا گیا کہ آپ میں سے کس کا بچہ جو ہے سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، بچہ یا بچی؟ یقین کریں ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے سرکاری اسکول، تو وہ دوسرے کے بچوں کا کیا خیال کریں گے؟ اسی طرح کی ایک مثال ہے، وہ چھوٹا بچہ جو بڑا مشہور ہوا ہے کہ اس نے وہ پولیس والے کو شکایت کی کہ میرا مرغا چوری کر لیا فلاں نائی نے، تو وہ تو خیر ایک الگ لطیفہ بن گیا، جو بھی بن گیا۔ تو جب اس بچے کا انٹرویو لیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تمہارے اسکول کا نام کیا ہے، تو کہتا ہے گورنمنٹ کھوتی اسکول۔ اب یہ کیا ہے؟ کھوتی کس نے نام رکھ دیا ہے بھائی؟ ظاہر ہے کہ کھوتا یا کھوتی ہم کمزور چیز کو، نکمی چیز کو اور گھٹیا چیز کو کہتے ہیں۔ انسان کو بھی کہنا ہو نا کسی کو کہ تم کم عقل ہو، بیوقوف ہو، تو کھوتا کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کھوتی اسکول کا لفظ جو ہے یہ اس بچے ایک نے نہیں کہا، یہ سارے اس اسکول کے بچے کہتے ہوں گے اسکول کھوتی، اور دوسرے پرائیویٹ اسکولوں والے بھی اسے کہتے ہوں گے تو کھوتی اسکول میں پڑھتے ہو۔ اب اللہ کے بندے، جب ان اسکولوں میں ہمارے بچے، اساتذہ کے بچے پڑھیں گے تو یہ کھوتی اسکول نہیں رہیں گے، یہ بیکن ہاؤس سے آگے نکل جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں کتنے جو یہ سائنسدان بنائے ہیں ان اسکولوں نے، جو امریکن ہے، بیکن ہاؤس، دوسرا تیسرا، کتنے بنائے ہیں؟ ہمارے تو سارے سائنسدان، بڑے بڑے لوگ، جج جو ہیں، جرنیل جو ہیں، وہ سارے کے سارے ان گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھ کے گئے ہیں، لیکن اب نہیں جائیں گے۔ اب اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم اس نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چپ کر کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سے بچا لیتے ہیں، اور باقی عوام کے لیے جو ہے نا، باقی چیزیں عوام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کا جو مرضی ہو۔ اسی طرح بڑے افسر ہیں، ڈی سی ہے، ایک ضلع کا افسر ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اب ڈی سی کے بچے اگر وہ بیکن ہاؤس میں پڑھیں گے تو بیکن ہاؤس ہی ترقی کرے گا۔ اگر اس کا بچہ، اس کے بچے جو ہیں کسی گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے تو گورنمنٹ اسکول ترقی کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تو ایک عام فارمولہ ہے کہ ہر بندہ، وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اپنا تو ہر بندہ بن جاتا ہے، اپنا کوشش کرتا بننے کی، تو وہ اپنا جو ہے وہ سوچتے ہیں، اپنی بہتری، اپنے بچوں کی بہتری سوچتے ہیں۔ جہاں اپنے بچے ہوتے ہیں وہاں سب کچھ ہی ہو جاتا ہے، اور جہاں اپنے بچے نہیں ہوتے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بچوں کی میں نے مثال دی ہے، اور بھی بڑی مثالیں ہیں، ہر محکمے کی الگ الگ مثال ہے، وہ دی جا سکتی ہے، اور سارے محکمے اور سارے سسٹم ایسے دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔